فرمایا کہ دھواں ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ دھواں کیا ہوگا، قریب 40 دن رہے گا۔ ہر کافر اس دھوئیں کی وجہ سے مر جائے گا۔ مومن کو صرف اتنا نقصان ہوگا جیسے اسے سردی ہو جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے، نزلہ، خرخراہٹ ہوتی ہے گلے میں، بس اتنی تکلیف ہوگی مومن کو، اور کافر سب کے سب مر جائیں گے۔ یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ پھر اسے فرمایا دابہ، جانور کا نکلنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل روشن 10 بجے 11 بجے ضحیٰ کا وقت ہوگا، مکہ یا مدینہ، بہتر صحیح تر روایات ہیں مکے میں دن دھاڑے ایک جانور زمین پھٹ کے نکلے گا۔ یہ جانور کیا کرے گا، تکلمہم ان الناس، وہ بات کرے گا لوگوں سے، اور حدیث میں آیا ہے کہ ایک ایک کے پیشانی کو پکڑے گا، اور ایک کو کافر لکھے گا، ایک کو مومن لکھے گا۔ جو مومن ہوگا اسے مومن لکھے گا، جو کافر ہوگا اسے کافر لکھے گا۔ اس طرح جب یہ جانور نکل جائے گا تو پھر اس کے بعد ایمان لانے والے کو کوئی ایمان کا فائدہ نہیں ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دجال کا نکلنا، جانور کا نکلنا، اس کے بعد ایمان لانے والا ایمان لائے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو یاجوج ماجوج کا، خروج دجال کا، ظہور عیسیٰ کا، نزول عیسیٰ کا، یہ معاملات ایک طرف ہو رہے ہوں گے، اور آخری میں 3 خسف فرمایا کہ بڑے بڑے زمین اندر دھس جائیں گے بستیوں کو لے کر۔ وہ ایک مشرق میں ہوگا یعنی ایشیائی ممالک میں، ایک مغرب میں ہوگا یورپین کنٹریز میں، ایک جزیرۃ العرب عرب کنٹریز میں ایک ہوگا۔ 3 خسف ہوں گے بڑے بڑے۔ تو یہ 6 اور یہ 3 9 ہو گئے۔ آخری میں نار تخرج من الیمن، ایک آگ ہے جو نکلے گی یمن سے، جو کہ کیا ہے، تمام انسانوں کو لے جائے گی شام میں جمع کرنے، تاکہ وہاں قیامت کا آخری منظر وہیں پر قائم ہوگا۔ تو سب بھائیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس میں 2 گروپ ہوں گے، راغبین راہبین، 2 علی بعیر 3 علی بعیر، یہ کہ ایک قافلہ جا رہا ہوگا جس میں اونٹ میں 2 آدمی سوار ہوں گے، جس کے اونٹ میں 3 آدمی سوار ہوں گے، لیکن کثرت ایسی بھی ہوگی کہ ایک ایک اونٹ میں 10 آدمی سوار ہو کے جائیں گے، کیونکہ پیچھے ان کو آگ بھگائے گی، یہاں تک کہ یہ سب کے سب حشر کے میدان میں جمع ہوں گے۔ جو حشر کا میدان جو دنیا کا ہے، وہ دنیا کا حشر کون سا ہے، شام کا ہے۔ تو یہاں جمع ہونے کے بعد آخری وقت جس میں انسان سب کچھ بھلا دیا جائے گا، قرآن مصاحف سے اٹھا لیا جائے گا، سینوں سے علم مٹ جائے گا، کوئی چیز لوگوں کو اللہ اور عبادت اور شریعت کی یاد نہ رہے گی، بندروں اور خنزیروں کی طرح رہیں گے، علانیہ زنا کریں گے۔ اشرار الناس، اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت ان لوگوں پر قائم ہوگی جو سب سے بدترین لوگ ہوں گے دنیا کی، انہی لوگوں پر قیامت قائم ہوگی۔ اس سے پہلے جتنے بھی اچھے ہوں گے، ایک ٹھنڈی ہوا چلے گی، اس کی وجہ سے سب مومنین مر جائیں گے، صرف کافر اور بدبخت ترین لوگ رہیں گے جب یہ قیامت قائم ہوگی۔ تو فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لوگوں کو کچھ یاد نہیں رہے گا، سب اللہ اٹھا لے گا۔ اسی لیے بعض روایتیں ہیں سلف کی کہ تلاوت کر لو، پڑھ لو، علم حاصل کر لو، تاکہ اس سے پہلے کہ اٹھا لیا جائے قرآن۔ پوچھا گیا قرآن اٹھا لیا جائے گا؟ کہا کہ ہاں، قرآن اٹھا لیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ علم بھی اٹھا لیا جائے گا، اور لوگوں کو کچھ بھی معلوم نہیں ہوگا، یہاں تک کہ کوئی مصیبت ہو تو ان کے بڑے بوڑھے کہیں گے کہ ہمارے بڑے بوڑھے کو کہتے سنیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو تو کوئی مصیبت ٹل جاتی ہے، صرف یہ لفظ یاد رہے گا، وہ کہیں گے کہ ہمارے بڑے بوڑھوں کو ہم نے کہتے سنا، بس اتنا یاد رہے گا۔ یہ آخری مخلوق ہوگی، اس کے بعد کوئی لا الہ الا اللہ کہنے والا بھی نہیں ہوگا، تب قیامت قائم ہوگی۔ توحید سے دنیا قائم ہے۔ جب توحید کا کوئی کہنے والا نہیں ہوگا، دنیا میں سانس لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا پھر، تو قیامت اینڈنگ پوائنٹ پہ پہنچے گی اور سور پھونکا جائے گا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ سور کی پہلی آواز وہ بوڑھا سنے گا جو اپنی گھر کی مرمت پلاسٹرنگ کر رہا ہوگا، وہ پہلے سنے گا۔ اور لوگ تجارت میں ایسے ہی مصروف ہوں گے، اور کپڑا بات کر کے ناپ کر کے کاٹ رہا ہوگا کہ وہ کاٹ کے ختم نہیں کرے گا، اس سے پہلے قیامت قائم ہو جائے گی۔ لوگ کھانا کھا کے پانی پینے کی دیر ہوگی،
ابھی پیالہ منہ سے لگایا ہوگا لیکن یہ گھونٹ نہیں لے سکے گا، قیامت قائم ہو جائے گی۔ اس وقت قائم ہونے کے سلسلے میں اچانک قائم ہوگی، اس وقت قائم ہونے کے سلسلے میں نشانیاں ہوں، دونوں چیزیں ہیں۔ قیامت اچانک بھی قائم ہوگی، قیامت کے لیے نشانیاں بھی ہیں۔ نشانیاں جب پورے ہو جائیں گی تو قیامت کب قائم ہوگی کوئی نہیں کہہ سکتا، اتنی اچانک قائم ہوگی کہ لوگ وہ نشانیاں سب بھول کے بندروں اور جنگلوں میں رہنے والے لوگوں کی طرح زندگی گزار رہے ہوں گے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ پیالہ لے کے پینے والا ہوگا یہاں تک کہ گھونٹ نہیں بھرے گا کہ وہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ کپڑا وغیرہ تجارت کر کے ناپ تول سب کر کے پیسہ دینے والا ہوگا یہاں تک کہ وہ کپڑا دے کر پیسہ لینے والا ہوگا، قیامت قائم ہو جائے گی۔ ایسے اچانک قائم ہوگی قیامت اس وقت، اور سب سے شریر ترین لوگوں پر قائم ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام فتنوں سے